توشہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ آئندہ 5 کاروباری دنوں میں فیصلے کا امکان ہے۔ فیصلے کے مطابق نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے۔ میجسٹریٹ کے لیے 3 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ سیشن کورٹ کو 5 دن اور ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا گیا وقت اپلائی ہوگا۔ اسپیشل جج سینٹرل پالیسی مینڈیٹ کے مطابق ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے فتنہ الخوارج کو افغانستان کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا فتنہ الخوارج کو افغان عبوری حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ افغان عبوری حکومت کی حمایت سے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان قومی سطح پر فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں کرتا رہے گا۔ پاکستان ٹی ٹی پی کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مقبوضہ کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات مسترد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ انتخابات کشمیری عوام کے حق خودارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ عالمی برادری بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مودی حکومت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خودارادیت کے لیے رائے شماری کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان کی لبنان میں ہونے والے حملوں کی مذمت۔ اسرائیل کی مہم جوئی علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں نئے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے صدر جو بائیڈن کو اپنی سفارتی اصلاحات پیش کر دیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان متبادل توانائی، گرین ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے فیصلے کی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ ارکان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملنے سے پارلیمنٹ نامکمل ہے۔ وفاق آئینی ترامیم کر ہی نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی مجوزہ ترمیم میں آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہے۔ پیپلز پارٹی کا فوجی عدالتوں پر اصولی موقف ہے، اس کی حمایت نہیں کرتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز لائر فورم کے صوبائی صدور کے اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ پیپلز پارٹی نے مجوزہ آئینی ترمیم میں ججز کی عمر پر کوئی بات نہیں کی۔ حکومت ججز کی عمر سے متعلق تبدیلیاں چاہتی تھی۔ جے یو آئی نے ججز کی عمر کی حد 65 سال برقرار رکھنے کی تجویز دی۔ جو آئینی ترامیم کا پیکج گردش کر رہا ہے وہ محض تجاویز کا مسودہ ہے، اسے حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک حکومتی بل کابینہ میں نہیں پیش ہوتا وہ بل نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا آل پاکستان وکلاء کنونشن سے خطاب۔ کہا فروری کے آخر میں پیپلز پارٹی سے قانون سازی سے متعلق مذاکرات کیے۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات میں جوڈیشل ریفارمز شامل تھیں۔ عدالتی ریفارمز ہمارے منشور کا بھی حصہ تھے۔ طے پایا تھا انصاف کی فراہمی کا نظام آسان بنایا جائے گا۔ آئینی حدود میں رہتے ہوئے قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ جج کی مدت ملازمت کے تعین کے لیے بار کونسلز کمیٹیاں بنا لی۔
بلاول بھٹو اور محسن نقوی ایک ہی مسودے پر مولانا فضل الرحمان سے بات کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وضاحت، کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی آئینی ترامیم کے حوالے سے ڈرافٹ پر کام کر رہے ہیں اور حکومت کے پاس بھی ایک مسودہ ہے۔ تینوں مسودوں پر مذاکرات ہوں گے اور متفقہ مسودہ بنایا جائے گا۔ حکومت کا سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد آئینی ترامیم کا اپڈیٹڈ مسودہ تیار۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مشاورت کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ مولانا سے بھی بات چل رہی ہے۔ آئینی مقدمات کے لیے آئینی عدالتیں ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ترامیم پر کوئی نیا مسودہ آ جائے اور حکومت اس پر انگوٹھے لگا دے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جو مسودہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں وہ بڑی حد تک انہی ترامیم کے آس پاس گھومے گا جو حکومت نے تجویز کی ہے۔ شاید ہم معاملات کو پوری طرح طے کرنے میں انصاف نہیں کر سکے۔ دیکھیے، اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ جو کسی کو پرووائڈ کیا گیا، کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ حکومت کی آئینی ترامیم کو یکسر مسترد کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان۔ حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی تمام کوششیں بےسود رہیں۔ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی رائے گاہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مسودہ کسی کو دیا گیا، کسی کو نہیں۔ یہ کیا کھیل لگا رکھا ہے؟ وہ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی مسودہ نہیں۔ اگر مسودے کا ساتھ دیتے تو قوم سے بڑی خیانت ہوتی۔ ہم نے مسودے کا مطالبہ کیا، وہ آئینی ترامیم کا مسودہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ جتنی بھی مغربی جمہوریتیں ہیں وہاں آئینی عدالتیں موجود ہیں، ہمیں اس اچھی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی رہنما فاروق ایچ نائک کا آل پاکستان وکلا کنونشن سے خطاب، کہا کہ آئینی عدالت وقت کی ضرورت ہے۔ آئین پاکستان ایک زندہ دستاویز ہے۔ سپریم کورٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم کا اختیار ہے، لیکن کسی کو علم نہیں ہے کہ آئینی پیکج ہے کیا۔ حکومت اپنا ڈرافٹ دے اور ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں۔ ایک ایسا مسودہ تیار کریں جو ملک کی جمہوریت اور عوام کے لیے بہتر ہو۔ سپریم کورٹ بار آئینی ترمیم کے معاملے پر ایک کمیٹی بنائے۔ تمام متعلقہ بار کونسلز ایسوسی ایشن سے وہ کمیٹی تجاویز لے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے سوا کوئی دوسرا چیف جسٹس قبول نہیں۔ سپریم کورٹ کا سینئر جج ہی چیف جسٹس بنے گا۔ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا وکلا متحد ہیں، سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت میں کمی نہیں آنے دیں گے، کوئی اور کورٹ قطعاً منظور نہیں۔ 45 دن میں حکومت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے وکلا تحریک کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان وکلا کے پیچھے کھڑا ہے۔ سینئر ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ آئینی ترمیم کے صرف ذاتی مقاصد ہیں، ملک کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کو ٹکر ماری اور اس کا اپنا سر گھوم گیا، ملک میں جمہوریت کا تماشا بن کر رہ گیا ہے۔ حکومت و سیاستدانوں کو ملک کے استحکام و سلامتی کے لیے اپنے اپنے مفادات کے بجائے ملکی مفاد کو ترجیح دیں۔ اگر ملک کو کوئی نقصان ہوا تو سب لکیر پیٹتے رہ جائیں گے۔ چودھری شجاعت حسین کی کاف لیگ کے وفد سے ملاقات، کہتے ہیں تمام ادارے ایک پیج پر آئیں گے تو ملک ترقی کرے گا اور ملک سے مہنگائی کم ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر بات چیت۔ آرمی چیف کا روس سے روایتی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ روس کے نائب وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے افواج پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ خطے میں فروغ امن کے لیے افواج پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔
اسلام آباد میں بہترین انتظامی ڈھانچہ قائم کریں گے. انتظامی اختیارات کئی اداروں کے اندر تقسیم شدہ ہیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا اجلاس سے خطاب. کہا تعلیم اور صحت کے نظام میں بھی بہتری لانے کے لیے کوشاں ہیں. انتظامی صلاحیتوں اور وسائل کا بہتر استعمال یقینی بنانا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی کی ملاقات. شہر کی خوبصورتی کے لیے PHA بنانے کا اعلان. پنجاب بھر میں میلہ بحال کرنے کا حکم. مریم نواز کہتی ہیں کہ ہر شہر میں انتظامیہ مقامی میلوں میں حوصلہ افزائی اور سہولت کاری کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کراچی کے لیے بڑے فیصلے. بارشوں سے متاثرہ سڑکوں، فلائی اوور اور انڈر پاسز کی بحالی کے لیے 1.5 ارب روپے کی منظوری. 2022 کے بعد بننے والی سڑکوں کے ٹوٹنے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. غیر معیاری کام برداشت نہیں کیا جائے گا. وزیر بلدیات کو ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کی ہدایت. محکمہ ایکسائز سندھ کی جانب سے پریمیم نمبر پلیٹس کے لیے آن لائن بولی کا عمل شروع کرنے کا اعلان. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. کہا کہ پلاٹینیم، گولڈ اور سلور کیٹیگریز میں نمبر پلیٹس پر اب آن لائن بولی لگائی جا سکے گی. آن لائن بولی کا مقصد سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہے. پریمیم نمبر پلیٹس کے لیے خصوصی پورٹل متعارف کروایا جائے گا. شرکاء پلاٹینیم، گولڈ اور سلور کیٹیگریز میں پریمیم نمبر پلیٹس پر بولی لگا سکیں گے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے. انڈیکس 81,944 پوائنٹس کی ریکارڈ حد عبور کر گیا. 212 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 157 کے حصص میں کمی اور 13 کمپنیوں کے حصص مستحکم رہے. سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست مسترد کر دی. چیف جسٹس غازی پازیزہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. PB-14 دوبارہ گنتی کی درخواست میں انتخابی افسران پر جانبداری کے الزامات مسترد. نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی برقرار. سندھ ہائی کورٹ طویل عرصے سے لاپتہ افراد کی عدم بازیابی پر پولیس حکام پر برہم. جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دیے. 27 GITs اجلاس کے باوجود گمشدہ افراد کا تعین تک نہیں کر سکے. یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا یہ خود گیا ہے یا لاپتہ کیا گیا ہے. تفتیشی افسر نے بتایا گمشدہ بلال کے والد کا SHO خواجہ اجمیر نگری سے تنازع تھا. اسی دوران بلال لاپتہ ہوا. SHO فضل چودھری ریٹائرڈ ہو کر پنجاب چلا گیا. GITs نے افضل چودھری کو طلب کیا تھا. علالت کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے. عدالت کا GIT کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے کا حکم. احمد بخش، مہر علی اور دیگر کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا حکم. عدالت نے لڑکی کلیانہ کی بازیابی سے متعلق درخواست بھی نمٹا دی.